کہ کلمے کے دو جز ہیں. پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی کے متعلق گفتگو کی بات ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو معبود ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو خالق و مالک ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہماری مشکل ختم کرنے والا، ہماری حاجت روائی کرنے والا، اور ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا. ہمیں شفا دینے والا بھی وہی ہے، ہمیں نقصانات سے بچانے والا بھی وہی ہے، اور ہمیں عزت دینے والا بھی وہی ہے، اور اسی کے حکم سے ہر ایک چیز ہوتی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پہلے جز کا مطلب ہے کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ زمین آسماں، یہ چرند اور پرند، یہ جانور، یہ انسان، یہ حیوانات، یہ نباتات، جمادات، یہ سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ ہم سب اللہ کے محتاج، اور ہم سب کا خالق و مالک اللہ ہی ہے. اس بات کا کامل یقین ہونا، یہ ایمان کے پہلے جز کا میں پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی، یہ ضمناً بات آ گئی، اختصار کے طور پر بتا رہا. دوسرا جز یہ تھا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے رسالت کی گواہی دینا. توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور اسی کو ہر معبود ماننا، مسجود ماننا، خالق ماننا، کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور کو اگر کوئی انسان حاجت روا، مشکل کشا سمجھے، یا کسی اور سے وہ روزی طلب کرے، یا کسی اور سے نوکری طلب کرے، کسی اور سے مرادیں مانگے، اولادیں مانگے، وہ شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں، اور اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے. یہی وجہ ہے کہ پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لا الہ ہے. لا کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہمیں زندہ سے دوچار کر سکے، کوئی ذات اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ہمیں عزت نواز سکے. اسی طریقے سے کوئی ذات اس بات پر قادر نہیں جو ہماری مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو ختم کر سکے سوائے اللہ کی ذات، سوائے اللہ کی ذات. جب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا تو ہم اسی کو اپنا معبود برحق مانے اور سمجھیں، اور اسی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے. اس کا دوسرا جو جز ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا. اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، اگر رسول نہ مانے، یہاں تک کہ اگر آخری نبی آخری رسول نہ مانے، صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ ایمان والا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کی رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے. کوئی صرف رسول کی رسالت کا اقرار کرے، اللہ کو نہ مانے، مسلمان نہیں ہو سکتا. کوئی صرف اللہ کو مانے، رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کی بھی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ جب تک ہم نہیں کہیں گے تب تک ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ ضروری ہے، لازمی چیز ہے.
کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا ہم اقرار کریں. اگر اللہ کے رسول کی رسالت کے اقرار نہیں کر رہے ہیں تو ہم ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم ایمان والے نہیں بن سکتے. اب اللہ کی رسول کی رسالت کا جب ہم نے اقرار کر لیا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی اس رخ پر آ جائے جس رخ پر چلنے سے اللہ راضی ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، ان کے طرز عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کا طرز عمل کیا تھا، اللہ کے نبی کا معاملہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کا رہن سہن کیسا تھا، اللہ کے نبی چلتے کیسے تھے، اللہ کے نبی زندگی گزارتے کیسے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، بڑوں اور ہماسوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، صحابہ سے کیسے پیش آتے تھے، پڑوسیوں سے کیسے پیش آتے تھے، دشمنوں سے کیسے پیش آتے تھے. ہم یہ ساری کی ساری چیزیں جب دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تب جا کے ہم کہیں یہ کہہ سکتے ہیں یا امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیابی والی زندگی ہے. کیونکہ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو گویا ہم نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزاری ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر، اس نہج پر اور اس طرز پر ڈال دیا ہے جس طرز پر اللہ کو پسند ہے، جس طرز پر چل رہا ہے کہ نبی چلے، صحابہ کرام چلے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت دل کے اندر ہونی چاہیے. ہر ایمان والے کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، سب سے کہیں زیادہ، ان سب سے کہیں زیادہ انسان کو، ایک ایمان والے کو ایک محبت ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ حدیث ہے کہ جب تک میری محبت اس کے دل کے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو. پہلی بات ہے کہ اللہ کی نبی کی رسالت کا اقرار ہو، اللہ کی نبی کی ذات سے محبت ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. ہم نے اگر ان کے طرز کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ہم نے ان کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے تو ہماری زندگی کے اندر ناکامی ہی ناکامی ہے، کامیابی قطعی طور پہ نہیں. صحابہ اکرام کیسے کامیاب ہو؟ پہلے تو ایمان کو بنایا، دوسرے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارا. اپنا ہر ایک عمل انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب. آج ہم ناکامی کے درجے پر کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ ناکام کیوں ہیں؟ ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایمان کمزور، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ہماری زندگیوں سے سنتوں کے جنازے نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے ان کو جنازوں کو نکال دیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم ایسے ہی سو جاتے ہیں، ہم ایسے ہی چلنے لگتے ہیں، ہم ایسے ہی بیٹھنے لگتے ہیں، ہم ایسے ہی بات کرنے لگتے ہیں. ہمیں قطعی طور پر اس بات کا پتہ نہیں کہ سونے کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا، اسلام ہماگیر مذہب ہے، ایک لوتا دنیا میں ایسا مذہب ہے جس میں آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں رہنمائی ملے گی. دنیا کے کسی مذہب میں وہ رہنمائی اور رہبری نہیں مل سکتی جو مذہب اسلام میں آپ کو رہنمائی اور رہبری ملے گی. قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے ذریعے سے، کبھی قولی طور پر، کبھی عملی طور پر، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا، کبھی بتایا اور کبھی کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے چل کے دکھایا. آپ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں،
آپ سارے مذاہب، سارے ادیان کی کتابوں کو، رسالوں کو آپ اٹھا کر مطالعہ کریں، پڑھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام واحد ایک لوٹا ایسا دین ہے جس کے بارے میں قطعی طور پر، بہت ہی منصفانہ طور پر، مناسبانہ طور پر اس میں رہنمائی جو انسان کو کی گئی ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی رہتے ہوئے کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، وہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے. کسی اور مذہب میں آپ کو ایسا دیکھنے میں ملے گا ہی نہیں. آپ چھوٹی سی مثال لیں، اب ہمارے مذہب اسلام میں دیکھیے کیا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ آنکھیں بند کر دو، ٹھیک ہے نہیں، آنکھیں کھلی رہتی مردے کی، ہاتھ سے آنکھوں کو بند کر دو، کوئی کپڑے کی جو ہے دھنچی سے جو ہے پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ دو، منہ کھلا رہ جاتا ہے، یہاں سے لے جا کے یہاں اس پر باندھ دو، منہ بند ہو جائے، نہیں کرتے. پھر اس کو کیسے نہلانا ہے یہ بھی طریقہ ہے، اس کو کس طریقے سے کپڑے پہنانے کفن کے وہ بھی طریقہ موجود ہے، کتنے کپڑوں میں کفن دینا ہے یہ بھی موجود ہے، کہ مرد اگر ہے تو 3 کپڑے ہونا چاہیے، عورتیں ہیں تو 5 کپڑے ہونے چاہیے. مرد اگر ہیں تو 3 کپڑے ہیں، عورتیں ہیں اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے 5 کپڑے ہیں. تو اس کو کس طریقے، کتنے کپڑوں پہنانا ہے، کتنے کپڑوں میں کفنانا ہے، پھر اس کو کس طریقے سے قبرستان لے کے جانا ہے، قبرستان جنازہ لے کے جا رہے ہیں ہم، کس طریقے سے جانا ہے یہ بھی موجود ہے. اور قبرستان پہنچنے کے بعد اس کو ایسے ہی دفن نہیں کر دینا ہے، بلکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی، اس کے لیے نماز جنازہ ہے. نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ ہے. پھر اس کو کس طریقے سے دفن کرنا ہے، تو یہ کہا کہ چارپائی اس طرف رکھنی چاہیے، پھر اس کو اس طریقے سے اتارنا چاہیے تو آدمی قبر میں اترنے چاہیے، پھر آرام سے عظمت اور احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ میت کو قبر پہ رکھنا چاہیے. ساری چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہیں اور ہے اس طریقے سے؟ کہیں نہیں ہے، بلکہ لے جا کے کیا کرتے ہیں، آگ میں جلا دیتے ہیں. اس کا عذاب ہی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، یہاں کے بندوں کی دنیا سے ہی عذاب شروع ہو گیا، لے جا کے آگ میں جلا دیا. جلا دیا کہ نہیں جلا دیا؟ کہ اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنے ادب و احترام کے ساتھ کہیں کر نہیں ہے کہ آپ لے جا کے اس کو اتنے ادب و احترام کے ساتھ کریں. بلکہ اگر آپ دنیا کے بہت سارے کلچر دیکھیں، بہت ساری تہذیبیں دیکھیں، تو ان میں باقاعدہ بہت سارے کلچر ایسے ہیں جس میں جنہیں ڈانس کرتے ہوئے جاتے ہیں پھر مردے کو لے کر ہوئے اپنے مردوں کے لیے. اگر آپ تھائی لینڈ وغیرہ کے کچھ کلچر ایسے، تھائی لینڈ ہے، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ میں، تو کچھ کلچر، کچھ قبائل ایسے ہیں کہ وہاں کے جب وہ مردے اپنے لے کے جاتے ہیں تو باقاعدہ ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے جاتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہوئے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ یہ مذہب اسلام سے ملیں گی. اور مذہب اسلام کی محبت جب پیدا ہوگی جب ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. کیونکہ جب انسان کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو پھر جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو، اور اس کی ہر عادت کو، اس کے ہر ایک اطوار کو، اس کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا، ہر وہ ایسا عمل اختیار کرتا ہے جس سے وہ اس کا محبوب خوش ہو جائے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہماری زندگی کے اندر کیا ہے؟ سنتیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے، ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ ایمانیات میں سے، کیونکہ آخر میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کیا ایمانیات میں کہ آخرت پر ایمان ہونی چاہیے، فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، قیامت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان ہونا چاہیے. یہ باب ایمانیات میں سے. پھر اس کے بعد عبادات آتی ہے، اور پھر عبادتوں میں کئی عبادتیں ایسی ہیں جو انسان کی جسمانی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ جسمانی عبادتیں ہیں، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب وہ عبادتیں جس میں جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ، ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آتی ہے، اور وہ آتی ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا. یہ بھی ایک عبادت ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے معاملات میں شریک ہونا، لوگوں کی ہمدردی کرنا، تسلی کے الفاظ ہی بول دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن ہم جو صدقہ جاریہ کرتے ہیں،
لوگوں کو بیواؤں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، یتیموں کے بارے میں ادارے قائم کرنا، ان کے خیراتی ادارے قائم کرنا، مدارس ہیں، مساجد ہے، ایسے بہت ساری چیزیں، یتیم خانے بیواؤں کے لیے ادارے، یہ وہ بھی عبادتیں، یہ وہ عبادتیں ہیں، وہ صدقہ جاریہ جس کا نفع دیر تک اور دور تک اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ وہ جو ہم کرتے ہیں، کسی کو کسی چیز کا مالک ہم بنا دیتے، وہ ایک چیز ہم نے 10 روپے دے دیے اس کی مرضی ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ ہم وہ ایسا صدقہ جاریہ کرتے ہیں جس کا ثواب اور جس کا فائدہ لوگوں کو بہت ٹائم تک اور بہت لوگوں کو ملے، اس کو صدقہ جاریہ ایسے کہ بھی صدقہ جاریہ، جیسے کہ مسجدیں ہیں، مسجدوں میں دی جانے والی زمینیں ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں لگنے والا پیسہ ہے، تو یہ پیسہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک مسجد قائم رہے گی تو اس کی تعمیرات میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا، چاہے وہ 10 روپے سے حصہ لیا یا انہوں نے اس کے 1000 روپے سے حصہ لیا یا کسی بھی اعتبار سے انہوں نے حصہ لیا، تو جب تک مسجد قائم رہے گی، وہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو دیر تک اور بہت ہی نفع بخش ہے۔ ہندوستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری املاک ایسے ہیں جو وقف کی ہوئی ہے، اس کے لیے باقاعدہ قانون بنے ہیں۔ سن 1923 میں پھر مسلم پرسنل لا سے لاحق ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ایسے قانون بنے ہیں جو اب خواہ فائدہ ہونا چاہیے تو وہ فائدہ قطعی طور پر نہیں ہوا ہے۔ پھر سن 1954 میں قانون بنا، پھر سن 1984 میں قانون بنا، پھر 2010 میں بھی ترمیم بنی ہے، پھر اس میں جو فائدہ ہونا، پھر 2013 کے ایکٹ میں جو وقف بورڈ کی جو تشکیل پایا ہے اور جو اس کے اندر قانون نافذ ہوئے ہیں، تو کسی حد تک ایسے قانون بنائے گئے، ترمیمات لاگو کی گئی ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو وقف کی ہوئی املاک ہے ان کی حفاظت ہو سکے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ہندوستان میں مسلمانوں کی وقف کی ہوئی املاک بہت ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کا ناجائز قبضہ ہے۔ وہ اگر قبضہ نہیں تو کرایہ اگر 100-150 روپے کا، باقی انہوں نے اٹھا کے رکھا ہے، لوگوں کو کرایہ پہ دے رکھی ہے، لاکھ روپے خود کرایہ لیتے ہیں۔ بہت ساری زمین ایسی جس پہ جو ہے گورنمنٹ کا، تمہاری حکومتوں کا قبضہ ہے، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اسی قانون کے اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ جو مسلمانوں کی وقف کی ہوئی زمین ہے ان کی حفاظت ہو سکے، ان کو بنایا جا سکے، ان کو بچایا جا سکے، ان کو مسلمانوں کے فائدے میں کام میں لایا جا سکے۔ حالانکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں جو انہوں نے گڑبڑ گھوٹالا کیا، جیسے کہ قبرستان کی زمینیں بیچ دی ہیں، قبرستان کی زمینیں بیچ دی ہیں، بہت سارے مسلمانوں نے ایسے کیا۔ تو یہ قانون اسی لیے لایا گیا، لیکن اب جو موجودہ حکومت ہے وہ آپ کے قانون میں ترمیمات کی بل پاس کرنے والی ہے یا پاس کر چکی ہو، جس میں 40 ترمیمات وہ کرنے والی ہے۔ تو ہم اپنے جو وقف والی املاک ہیں ان پر دھیان دیں، غور کریں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بچانے کی فکر کریں۔ اس لیے مہم چل رہی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی، یہ ترمیم کرنے والی ہے۔ جب وہ ترمیم کر دی جائے گی تو جو آپ کے قوانین ہیں وقف کے اعتبار سے جو مضبوطی تھی وہ کمزور ہو جائے گی۔ جب کمزور ہو جائیں گے تو کسی بھی انسان کو وقف کی بھی زمینوں پر وہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، بیچنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے، غور کرنی ہے کہ ہمارے وقف کی بھی املاک کہاں ہے۔ وقت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی زمین، کوئی چیز کے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دے دی کہ بھائی یہ تمہارے لیے، یہ مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، یا یتیموں کے لیے، یا بیواؤں کے لیے۔ تو یہ ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔ یہ ہم اگر بے فکری کی نیند سوتے رہیں گے تو پھر اسی طریقے سے ہر ایک چیز دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ اس لیے اپنی وقت کی بھی چیزوں کے بارے میں غور کریں، کہاں قبرستان ہے، کہاں کیسے کیا پڑی ہوئی چیزیں، ہم اس کے بارے میں فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔